صفات ہیں ان کا اظہار صرف محمد کہنے سے نہیں ہو رہا تھا. مثال، میرا بیٹا، میں سفر سے لوٹ کر آیا، اس کا نام عبداللہ، کہیں کھیل رہا تھا، میں گھر میں داخل ہوا، میں نے اسے آواز دی عبداللہ، اس نے کہا جی ابا، اور پھر کھیل میں لگ گیا. اب دوبارہ میں نے آواز دی تو میں نے کہا بیٹا عبداللہ، وہ پھر نہیں آیا. میں نے پھر آواز دی میرا چاند عبداللہ، وہ پھر نہیں آیا. میری آنکھوں کا تارا عبداللہ، وہ پھر نہیں آیا. میرے دل کا سکون عبداللہ، میرا راجہ عبداللہ، میرا شہزادہ عبداللہ. میں نام دیتا چلا جا رہا ہوں. کیوں؟ کہ میرے دل میں جو عبداللہ کی محبت ہے وہ صرف عبداللہ کہنے سے ظاہر نہیں ہو پا رہی. بالکل اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو جو پیار ہے وہ پیار خالی محمد کہنے سے ظاہر نہیں ہو رہا. تو کیا کہا؟ اداؤں کو نام بنا دیا، اداؤں کو نام بنا دیا. آپ چادر اوڑھے لیٹے تھے تو یا محمد کہہ کر آواز نہیں دی، یا نبی اللہ کہہ کر آواز نہیں دی، یا ایھا الرسول کہہ کر آواز نہیں دی، بلکہ ادا کو نام بنا دیا. چادر اوڑھے لیٹے تھے تو آواز دیا ایھا المزمل، او چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، اڑ جاؤ اڑ جاؤ. اداؤں کو نام بتایا. چادر لپیٹے بیٹھے تھے تو چادر اوڑھ کر لیٹنے والا کہہ کر نہیں پکارا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، او چادر لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. اداؤں کو نام دیا. پھر اپنے پیارے نام دیتا چلا گیا. محبت سے شفقت سے سمجھا رہے ہیں تو آواز دی بشیر، آواز دی نذیر. گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، منی اور عرفات کی گلیوں میں پھر رہے ہیں تو داعی کہہ کر آواز دی، داعی اللہ کہہ کر آواز دی، سراج کہہ کر آواز دی، منیر کہہ کر آواز دی. امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، رؤوف کہہ کر آواز دی، رحمت للعالمین کہہ کر آواز دی، کافۃ للناس کہہ کر آواز دی، رحیم کہہ کر آواز دی. ساری دنیا کو بتایا کہ دیکھو میں اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہوں، کہ اس کو اداؤں کو بھی میں نے نام بنا دیا. ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو یوں کہا کہ اے میرے رب، آدم کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، مجھے کیا ملا؟ فرمایا نبی جی کیا اس بات پر تم راضی ہو کہ تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دوں؟ تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دوں؟ فرمایا ہاں میں راضی ہوں. فرمایا تو سنو، آدم آئے کلمہ ملا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم گئے صفی اللہ چلا گیا، لا الہ الا اللہ باقی رہا. موسیٰ آئے کلمہ ملا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ گئے کلیم اللہ چلا گیا، لا الہ الا اللہ باقی رہا. ابراہیم آئے کلمہ ملا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم گئے خلیل اللہ چلا گیا، لا الہ الا اللہ باقی رہا. نبی جی میں نے آپ کو کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ رہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ پردہ فرما جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کے نام کو نام سے جوڑ دیا. پھر نبی جی کیسا جوڑا؟ لا الہ الا اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں، محمد الرسول اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں. لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف. پھر کیسے جوڑا؟ قرآن اٹھا کر دیکھو، جہاں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ساتھ رسول اللہ کا تذکرہ کیا. آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ ورسولہ، ومن یطع اللہ ورسولہ، ومن یحادد اللہ ورسولہ، ومن یشاقق اللہ ورسولہ. اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول سارے قرآن میں جمع کر کے پھر نبی سے بتا دیا کہ نبی جی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ ملایا جائے. ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت عبداللہ سفر کر کے جا رہے ہیں، مکہ سے شام اور مدینہ اس علاقے کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی ساری دنیا کو بتانے کے لیے یوں بتا دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے باپ آئے ہیں اللہ نے ان سارے باپوں کی حفاظت کی، کسی باپ نے کبھی زنا نہیں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک۔ اب جب عبداللہ آئے اور عبداللہ نے سفر کیا، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، جہاں قیام کیا وہ ایک یہودی راہبہ عورت کا ٹھکانہ تھا۔ اس یہودی راہبہ عورت کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے عبداللہ کو دیکھا تو عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے بڑی محبت کی باتیں شروع کی اور بہت خواہش ظاہر کی کہ تم میرے ساتھ تعلق قائم کر لو۔ عبداللہ کہنے لگے کہ نہ، ہم قریش خاندان کے ہیں، ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہوتا۔ بہت اصرار کیا، عبداللہ کسی قیمت پر تیار نہیں ہوئے، جان چھڑا کر چلے آئے۔ مدینہ چلے گئے، وہاں رشتہ ہو گیا اور وہاں نکاح ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ سفر ہوا اور آج پھر اسی فاطمہ کے ہاں قیام ہوا۔ لیکن آج فاطمہ نے ایک مرتبہ عبداللہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد دوبارہ عبداللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ پہلے میں آیا تھا تو یہ میرے پیچھے دیوانی ہوئی پڑی تھی اور اب یہ میری طرف ایک نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتی۔ تو خود گئے، فاطمہ کیا بات ہے، میں اس سے پہلے بھی تمہارے پاس آیا تھا، تب تمہارا رویہ میرے ساتھ کچھ اور تھا اور آج تمہارا رویہ میرے ساتھ کچھ اور ہے۔ تو فاطمہ کہنے لگی عبداللہ میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ جب پہلے تم آئے تھے تو تمہاری پیشانی میں مجھے نبوت کا نور نظر آ رہا تھا اور اب تم آئے ہو تو تمہاری پیشانی پر وہ نبوت کا نور نہیں ہے، لگتا ہے تمہارا نکاح ہو گیا اور یہ نور کہیں اور منتقل ہو گیا۔ عبداللہ کہنے لگے ہاں میری شادی ہو گئی۔ فرمایا کہ بس میں تو صرف تم سے اس لیے تعلق قائم کرنا چاہتی تھی کہ آنے والے وقت کے نبی کی ماں میں بننا چاہتی تھی، اس لیے میری تمہارے اندر دلچسپی تھی، اور جب یہ نور منتقل ہو گیا تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔